السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، زکریا علیہ السلام کو پکارا۔ وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوگی، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے یحییٰ۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے۔ یحییٰ علیہ السلام کون ہیں؟ مصدقا، تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کے۔ وسیدا، سردار ہیں۔ وحصورا، اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے ہیں، برائی سے دور رہنے والے ہیں۔ ونبیا من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہیں، نبی ہیں، نبی ہیں نیک لوگوں میں سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، تب فرشتوں نے انہیں پکارا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے یحییٰ کی، اور یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعیسیٰ علیہ السلام، لأنہ کان بکلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہاں مراد ہے، کیونکہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ہو جاؤ تو پیدا ہو گئے۔ لأنہ کان بکلمۃ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے سے ہیں، اللہ نے کہا ہو جاؤ تو ہو گئے۔ وسیدا، أي يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجو إليه في الأمور، یہ سردار ہیں، ان کے اندر اچھی صفات پائی جائے گی، اور لوگوں کا مرجع بنیں گے، سردار بنیں گے، تمام معاملات کو انہی طرف لوٹایا جائے گا، یہ سردار بنیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی جواز تسمیۃ الانسان سیدا، کہ انسان کو سردار کہہ سکتے ہیں، یہ باریک استدلال ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ کا۔
وحصورا أي ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوة. یہ عورتوں سے بے نیاز ہیں، ان کے دل میں شہوت نہیں ہے۔ حصور کی تفسیر کیا بیان کی ہے کہ یہ عورتوں سے بالکل کٹ کے رہیں گے، عورتوں سے بے نیاز رہیں گے، یعنی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، ان کے دل سے بری شہوات، ہوا پرستی بالکل نہیں رہے گی، بس وہ اپنے رب کی بندگی اور اطاعت میں مشغول رہیں گے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَأَيُّ بَشَارَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْوَلَدِ الَّذِي حُصِلَتِ الْبَشَارَةُ بِوُجُودِهِ وَبِكَمَالِ صِفَاتِهِ وَبِكَوْنِهِ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس سے بڑھ کر بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ لڑکا ہو رہا ہے، لڑکے کی بشارت مل رہی ہے اور لڑکے کے اندر کمال کی صفات ہے، اور اس سے بڑی بشارت کیا ہے کہ وہ نبی بننے والے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ کی شکل میں آپ کو بشارت دے رہا ہے، یعنی آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، کہتے ہیں بولد یوجد لک من صلبک اسمہ یحییٰ، کہ آپ کو ایسے بیٹے کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے جو آپ کی صلبی اولاد ہوگی، جس کا نام عیسیٰ ہوگا، استغفر اللہ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ کو یحییٰ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے زندہ کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اول من صدق بعیسیٰ ابن مریم، کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی ماں، یحییٰ علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بہن ہیں، یہ خالہ زاد بھائی لگیں گے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، یحییٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بڑے تھے۔ کس سے بڑے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سید کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، سعید بن جبیر وغیرہ وغیرہ یہ کہتے ہیں الحکیم۔ سید کی تفسیر کس سے کی ہے؟ حکیم سے، حکمت والے ہیں، سردار ہیں، مراد حکمت والے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سید سے مراد کیا ہے؟ علم اور عبادت میں سردار ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور سفیان ثوری، ضحاک وغیرہ کہتے ہیں السید الحکیم المتقی، سردار ہیں، حکمت والے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سید سے مراد الفقیہ العالم، فقیہ مراد ہے، عالم مراد ہے۔ عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں السید فی خلقہ و دینہ، سردار ہے اپنے اخلاق میں، اپنے دین میں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سردار سے مراد کیا ہے؟ هو الذی لا یغلبہ الغضب، جن پر غصہ غالب نہیں ہوتا ہے، بہت ہی حلیم ہے، بردبار ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ سید سے مراد الشریف ہے، یعنی شرافت والے ہیں۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ الکریم علی اللہ، الکریم بہت ہی احسان مند ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں بہت ہی محسن ہے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہیں۔ کہتے ہیں هذه بشارة ثانیہ بنبوة عیسیٰ بعد البشارة بولادته وهو اعلی من الاولى۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بشارت ہے۔ کیسے دوسری بشارت ہے؟ پہلی بشارت یہ ہے کہ
آپ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی تو بیٹے کی بشارت ہے کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، بشارت ہے۔ جس کے یہاں برسوں سے بچہ نہ پیدا ہوا ہو اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، بچے کی تلاش، بچے کی طلب میں بوڑھا ہو گیا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، ان کو بشارت ملی تو وہ کتنی خوشی ہوگی۔ تو ایک بشارت یہ ہے کہ بیٹا ہوگا، اور دوسری بڑی بشارت اس میں یہ ہے کہ بیٹا کیسا ہوگا؟ عام بیٹا نہیں ہے، عام لڑکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس کے سر پر نبوت کا تاج پہنانے والا ہے۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، زکریا علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی۔ وَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْأُولَى، نبوت کی جو بشارت دی گئی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اولاد کی بشارت سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ بیٹا تو سب کو ہوتا ہے، بیٹے کا ملنا یہ تو عام سی بات ہے، لیکن بیٹے کے ملنے کے ساتھ نبوت بھی مل جائے یہ بڑی خوشی ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کہا؟ إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی ممتا سے جدا کر رہی ہیں کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے، فرعون سب بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کروا دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے انتظام تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جدا کرے، وہ بھی شیر خوار بچہ، چند دنوں کا مہمان، ایک ماں پر کیا گزرے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ کہنا سننا تو بڑا آسان ہے، لیکن ماں کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیتاب ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا غم نہ کرو، ٹینشن مت لو، اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ابھی بچہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ ہم پہنانے والے ہیں۔ بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی، اور بشارت کے ساتھ ساتھ نبی کی بشارت دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ علیہ السلام کے نام کے تعلق سے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سمی یحییٰ لأن اللہ تعالی احیاہ بالایمان والنبوہ، کہ اللہ نے ان کا نام یحییٰ نام رکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور نبوت سے زندہ کیا ہے، ان کو نبوت دی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا نام یحییٰ اسے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی، زندہ کیا۔ ہدایت نہیں ملی تو مردہ ہے، توحید کا علم نہیں ہے تو مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر کے نبی بنا کر کے لوگوں کو زندہ کیا ہدایت کے ذریعے سے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حی، اپنے نام سے کاٹ کر کے یحییٰ نام رکھا ہے۔ اور ایک یہ بھی قول ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لأنه احیا به رحم امی، کہ یحییٰ علیہ السلام کا یحییٰ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یحییٰ کی وجہ سے یحییٰ کی ماں کا رحم زندہ ہو گیا، ورنہ وہ ان کی ماں کیسی تھی؟ زکریا علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی؟ بانجھ تھی، بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، مگر یحییٰ کے ذریعے بشارت ملی اور یحییٰ پیدا ہوئے تو ماں کا جو رحم ہے وہ زندہ ہو گیا، ورنہ پہلے کیا تھا؟ مردار تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ نبی من الصالحین کی تفسیر میں امام زجاج کا قول ذکر کیا ہے، الصالح الذی یودی للہ ما افترض علیہ وإلی الناس حقوقهم، کہا صالح اس کو کہتے ہیں
جو اللہ کے فرائض کو انجام دے اور مخلوق کے حقوق ادا کرے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ نیک فرمانبردار کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حق ادا کرے، جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کا حق ادا کرے، اور جو مخلوق کے اور لوگوں کے حقوق ہیں ان کی پابندی کرے، اس کی ادائیگی کرے، تو ایسے آدمی کو نیک کہا جاتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور نیک ہیں، صالح ہیں۔ اس واقعے سے یا اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، نماز کی اہمیت۔ دیکھیے یہ بشارت کہاں ملی؟ نماز میں ملی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، قائم یصلی فی المحراب، نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں دعا کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت جب ملی تو حضرت زکریا کیا کر رہے تھے؟ نماز میں دعا کر رہے تھے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کا وجود برحق ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہونے کے باوجود ان کے یہاں ولادت ہوئی، بچے کی نعمت ملی، اولاد پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ زکریا علیہ السلام بوڑھا ہو گئے، ان سے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدین بوڑھے تھے، ان کی ماں بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو دعا کی یہ تاثیر ہے، دعا کی یہ طاقت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے نام رکھ دیا اور نبوت کا بھی اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔